الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والذي ترجى شفاعته لكل هول مقطع. اچھا جی، ابھی ہم جو بیان سن رہے ہیں، یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے تھے، یعنی بہار شریعت کے پہلے حصے کہ میں جو نبوت کے متعلق عقائد بیان ہوئے ہیں، تو اس میں سے ہم 33 عقائد پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے 34واں عقیدہ پڑھنا ہے. فرماتے ہیں صدر شریعہ علیہ رحمہ کہ اب بعض وہ امور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو عقیدہ نمبر 34، اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے. یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، ملائکہ کے بھی نبی ہیں، حیوانوں کے بھی نبی ہیں، پودوں کے بھی نبی ہیں، بلکہ پتھروں کے بھی نبی ہیں، مٹی کے بھی نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے مبعوث ہونے سے پہلے ہی مجھے سلام کیا کرتا تھا، السلام علیکم ایھا النبی. اس پتھر کو یہ معلوم تھا کہ یہ نبی ہے، ان کو پہچان عطا کی گئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ساری مخلوقات کی، تمام مخلوقات کے نبی ہیں، جبکہ دیگر انبیاء کرام وہ کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے کی طرف آیا کرتے تھے. ہاں، پتھروں کو علم اور عقل ہے، کیوں نہیں ہے؟ علی حد ذاتیہ، جیسے وہ ہیں اس کے مطابق ان کو علم بھی ہے، معرفت بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے. ہاں، وہ لوگ مکلف نہیں ہیں. مکلف یوں کہ وہ ہمارے جیسی عبادتوں کا ان پر نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں گے، وہ روزہ رکھیں گے، وہ حج کریں گے، وہ زکوٰۃ دیں گے. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مخلوق پر فرض ہے. آپ نے وہ معجزات نہیں سنے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرمائے، کوئی اعرابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی، آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں، آپ کے بارے میں کون گواہی دے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، تم جس کا تم کہو اس سے گواہی دلا دیتے ہیں. اس نے کہا اچھا، یہاں وہاں دیکھا. اس نے بولا وہ جو درخت ہے نا سامنے، اس کو بولے کہ وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے. فرمایا اچھا تم جا کے بولو اس کو کہ چل، تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. اس نے جا کے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ بات بیان ہوتی ہے کہ وہ درخت، اس نے اپنی جڑیں اکھیڑی اور وہ جڑوں کے بل چلتا ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی گواہی دی.
یہ دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یعنی قضاء حاجت کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے، تو کہیں وہاں پر دیکھا تو پردے کی جگہ نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے جو آپ کی طہارت کا سامان لے کے چل رہے تھے ساتھ میں، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس درخت کو بولو کہ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ تو ایک درخت کو دوسرے درخت کے ساتھ جوڑا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آڑ میں یعنی پردہ کر کے قضاء حاجت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، تو وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ تو ان درختوں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب تھی، فرض تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں، اور وہ سمجھتے بھی تھے، کیونکہ اطاعت وہی کر سکتا ہے جو عقل شعور رکھتا ہوگا اپنے جنس کے مطابق۔ جیسے انسانوں میں انسانوں والی عقل ہے، جنات میں جنس یعنی جنات والی، اور ملائکہ میں ملائکہ والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی جو ہیں وہ گزرتے ہیں کسی جگہ سے اور وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی تلبیہ پڑھتے ہیں، تو فرماتے ہیں جہاں تک یہ آواز جاتی ہے وہاں تک کہ پتھر، وہاں تک کہ پہاڑیاں، وہ سب ان کی تلبیہ کی گواہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا وہ گواہ کیسے ہوں گے؟ بھئی ایک راستہ ہے، راستے میں 1,00,000 حاجی جو ہے نا گزر کے جا رہے ہیں اور 1,00,000 حاجی گزر کے آ رہے ہیں، ہر سال یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ ان سب کو یاد بھی رکھیں گے، پتھر جہاں جہاں تک آواز گئی، آواز پہچانیں گے کہ یہ فلاں بن فلاں کی آواز ہے، تبھی تو قیامت کے دن گواہی دیں گے، یا اللہ ہاں تیرا یہ بندہ فلاں جگہ سے گزرا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا شعور دیا ہے اور اتنا حافظہ بھی دیا ہے کہ وہ اتنے ہزاروں سال اور لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی شکلیں بھی ان کو یاد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا حافظہ ایسے ہی ہے جیسے کیمرے کے سامنے کوئی چیز گزر جائے تو کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو وہ ہم جیسا حافظہ نہیں ہے ان کا، لیکن ان جیسا حافظہ ہے جیسے کہ کیمرے میں ایک حافظہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو شعور دیا ہے، جس کام کا اس نے حکم دیا ہے اس کام کو انجام لانے کا، بجا لانے کا شعور بھی دیا ہے، اور عقل بھی دی ہے، اور استطاعت بھی بخشی ہے۔ جیسے کوہ احد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ احد جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ شریف کے بالکل آخر میں جائیں تو ایک سیاہ رنگ کا پہاڑ ہے جس کو کوہ عیر بولتے ہیں، عیر۔ فرمایا عیر جو ہے یہ ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اب بتائیں پتھر بھی محبت کرتا ہے اور پتھر بھی بغض رکھتا ہے، تو بغض رکھنا بھی اس کو کفر کی علامت ہے نا۔ جانوروں میں دیکھیں اس کے بارے میں آتا ہے، گرگٹ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھونکے مار رہا تھا۔ کیا تھا اس کو یعنی آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہا تھا، تو وہ دشمنی آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو جانوروں میں بھی اس قسم کے معاملات ہیں۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو ذبح فرما رہے تھے تو اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دے کر واپس یعنی سرکار کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے، سرکار مجھے آپ ذبح کر دیں، مجھے آپ ذبح کر دیں۔ تو 70 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے، باقیوں کے بارے میں مولا علی کو فرمایا باقی تم ذبح کرو، 70 اونٹ۔ تو وہ اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے کہ مجھے سرکار کے ہاتھوں ذبح ہونا ہے، تو ان کو شعور تھا۔ ایک اونٹ جس کو لوگ پاگل سمجھ کے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، وہ ایک باغ میں آ گیا، ایک انصاری کے باغ میں آ گیا، تباہی مچا دی اس نے۔ اب لوگوں نے بولا اس کو پکڑے گا کون؟ اچانک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ ہٹو، مجھے جانے دو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اونٹ ہے اور پاگل ہے، یہ کسی کو پہچان نہیں رہا۔ فرمایا تم چھوڑو، مجھے جانے دو۔ تو آپ تشریف لے گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ سر رکھ دی اور کچھ بلبلانے لگا، کچھ بولنے لگا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالکوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے مالکوں کو بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ یہ مجھے کسائی کے حوالے کرنے والے ہیں۔ اب بھلا بتائیے، میں نے بچپن سے ان کی خدمت کی، جوانی میں ان کا وزن اٹھایا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کہتے ہیں کہ مجھے کسائی کے حوالے کریں گے؟ سرکار اب آپ دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی تم اس کو آزاد کر دو۔ تو انہوں نے آزاد کر دیا۔ اب بتائیے، یہ جانوروں کے واقعات ہیں کہ جن کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور، منہ سے بولے حجر، دے گواہی شجر، ہاں ہیں وہ محبوب رب مالک بحر بر۔ کیا بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بحر بر کے مالک ہیں اور بحر بر کے نبی ہیں، مچھلیوں کے نبی ہیں، فرشتوں کے نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں۔ معراج کا جو واقعہ ہے وہ یہی ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو نا اقتدا میں نماز ادا کی، سب نبیوں نے۔ اور اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پہ آخر میں بھیجا گیا تاکہ سارے نبی وہاں پر جمع ہو جائیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کرائیں، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہمانہ اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، وہ سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یعنی نماز اقصا میں یہ راز تھا کہ جو پہلے سلطنت کر کے جا چکے ہیں سردار، یعنی انبیاء کرام اللہ کی جانب سے آئے اور سلطنت کر کے چلے گئے، وہ پیچھے آگے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے آقا جو ہے وہ تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی سردار ہیں، ملائکہ کے بھی سردار ہیں، اور اسی طرح یعنی ہر مخلوق کے سردار ہیں۔ تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اب اس پر تو جو اہل علم ہیں اور اہل محبت ہیں وہ تو جتنا چاہیں اس کو سنیں اور جتنا چاہیں اس کو جو ہے نا بیان کریں۔ جس طرح انسان کے ذمے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 35، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملائکہ و انس و جن و حور و غلمان و حیوانات و جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان۔ کیا بات ہے جی، یہ تو بالکل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عقیدہ نمبر 36، حضور خاتم النبیین ہے، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا جائز مانے یا جائز جانے وہ کافر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ختم نبوت یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی بات ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی شرح خود بیان فرمائی، تفسیر خود بیان کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ
اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، لا نبی بعدی کا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو لا نبی، کوئی نبی نہیں بعدی میرے بعد، لا نبی، یہ لا وہی ہے، لا نفی جنس کا لا ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد، لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حدیث متواتر ہے، اور متواتر حدیث کا درجہ وہ ہوتا ہے جو قرآن پاک کی آیت کا درجہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی آیت کا انکار کفر ہے، اسی طرح اس حدیث پاک کا انکار بھی کفر ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کی دیگر حدیثیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ تو سب سے یہی پتہ چلتا ہے اور صحیح یہی واضح ہوتا ہے، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کا عمل یہی ہے کہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، طلحہ بن خویلد الاسدی انہوں نے کیا تھا لیکن بعد میں توبہ کر لی تھی۔ اسی طرح سجاح تھی ایک یعنی عورت تھی، اس نے بعد میں توبہ کر لی تھی، پہلے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ پھر تقریباً آخری وقت میں اس نے توبہ کر لی تھی 40-45 سال کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے کے، لیکن آخری عمر میں اس نے توبہ کر لی تھی۔ اسی طرح ایک اور تھا اسود انسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ تو مر گیا تھا شاید، اس کے بارے میں یہ آتا ہے۔ اور مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ واصل جہنم کیا تھا، اس کو قتل کیا تھا۔ تو دیکھیں صحابہ کرام نے بھی اپنے عمل سے ثابت کیا کہ انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کو تسلیم نہیں کیا اور اس کو کفر شمار کیا اور اس کے خلاف لشکر کشی کی اور اس کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ تو جیسے قرآن پاک میں خاتم النبیین، اسی طرح اسی کی تائید میں لا نبی بعد یہ حدیث شریف میں ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام کا عمل کہ وہ بھی یہی سمجھے کہ لا نبی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ انہوں نے اپنے عمل سے اپنی جانیں دے کر اور کفار کی گردنیں کاٹ کے ثابت کر دیا۔ 36,000 مسیلمہ کذاب کے ساتھی کاٹے صحابہ کرام نے، 36,000۔ اگر یہ اس میں ذرا سا بھی جھول ہوتا تو صحابہ کرام اس میں اتنی جانیں، اتنا قتل و غارت، اتنی شہادتیں مسلمانوں کی طرف سے یہ نہ ہوتی۔ اس لیے یہ بات کنفرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اب اگر کوئی اس کو کہے کہ یہ نبی آ تو نہیں سکتا لیکن آ جائے تو حرج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے اس کو بیان کیا سب سے پہلے ہمارے دور میں جو ابھی اس وقت فتنہ چل رہا ہے وہ ہے قاسم نانوتوی، یہ دیوبندیوں کے بڑے عالم، انہوں نے اس کو صاحب نے بیان کر دیا اپنی کتاب تحذیر الناس، ایک نامی ایک بدنام زمانہ کتاب ہے، اس میں بیان کر دیا اور یہ فتنے کا بیج بو دیا۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اس زمین میں یا بالفرض کسی اور زمین میں اگر فرض کیا جائے کہ کوئی اور نبی آئے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تب بھی آپ خاتم النبیین ہی رہیں گے۔ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ افضل نبی، کہ سرکار تو افضل ہی ہیں، پھر بھی اس قسم کا مضمون بیان کیا، جس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اصل جو اختلاف ہے اہل سنت کا اور دیوبندیوں کا اختلاف، وہ ان میں سے ایک بات یہ، ایک عبارت یہ ہے، اور اس پر علماء عرب و عجم سب نے کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے، مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے
اگر اس کے خلاف بات کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ کم سے کم وہ کفر ہوگی. تو ان سے توبہ کا مطالبہ کیا گیا، لیکن وہ توبہ کے بغیر دنیا سے وہ شخص چلا گیا، قاسم نانوتوی. اچھا، لیکن وہ اب ظاہر سی بات ہے جو ان کے پیروکار ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن اپنے بڑے کو کافر نہیں مانتے. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ بھئی اگر تم اس کی بات کو غلط کہہ رہے ہو، اس کی تعویل نہیں ہو سکتی کوئی، یعنی اس کا کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا قابل قبول عند الشرع. اگر کوئی قابل قبول عند الشرع ہوتا تو اس نے خود بیان کرنا تھا، جس نے اپنا ما فی الضمیر بیان کیا. اس نے تو کوئی بیان کیا نہیں، اس نے کہا بھئی نہیں، خاتم النبیین کا معنی افضل نبی لیا، اور یہ کہا کہ یہ آخری نبی ہونا، زمانے آخر میں ہونا، والا آخر میں ہونے میں کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آخر میں آئے تو اس میں کیا فضیلت ہے، اور پہلے نہیں آئے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کو اپنا ایک اعزاز قرار دیا. فرمایا کہ میری مثال نبیوں میں ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک محل بڑا خوبصورت جو ہے نا بنایا، اور پھر اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ آتے اور اس کو دیکھتے اور اس کے خوبصورتی پہ تعجب کرتے، لیکن یہ بھی تعجب کرتے کہ یہ اینٹ کیوں چھوڑ دی. فرمایا تو وہ اینٹ میں ہوں، نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، کہ اس سے عمارت کی تکمیل ہوتی ہے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس میں بیان کیا، فضائل میں بیان کیا. قرآن پاک میں خاتم النبیین ہونے کو فضیلت کے طور پہ بیان کیا گیا کہ محمد تم میں سے کسی کی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سے آخری نبی. آخری معنی فائنل، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ اگر اعزاز کی بات نہ ہوتی تو اس کو مقام مدح میں اس کو کیوں بیان کیا جاتا ہے اس کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو یہ فضیلت کی بات ہے، اور قاسم نانوتوی نے اس کو لکھا کہ اس میں کوئی فضیلت کی بات ہی نہیں ہے، زمانے آخر میں ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ تو ایک بات تھی، اور دوسری بات یوں کہی کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی میں یا اس کے بعد اس زمین میں یا کسی اور زمین میں اگر کوئی اور نبی مانا جائے تو اس سے خاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. گویا کہ امکان ثابت کر دیا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے. یہ امکان ماننا ہی کفر ہے. جیسے خدا کا کوئی یوں کہے کہ ویسے تو ایک خدا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ دو بھی ہوں، ہم تک ایک کی نبوت اور خبریں آ گئیں تو دوسرے کی ہو سکتا ہے وہ کسی دوسری دنیا میں رہتا ہو. امکان ماننا کہ ممکن ہو سکتا ہے دوسرا خدا، یہ بھی کفر ہے. کچھ جن چیزیں ایسی نازک ہیں جن کے بارے میں امکان ماننا بھی کفر ہوتا ہے. ختم نبوت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس کے بارے میں امکان ماننا کہ یہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ کسی کے سامنے اپنی نبوت کا دعویٰ کرے سرکار کے بعد کہ میں نبی ہوں، اور دوسرا والا سامنے والا شخص اس سے کہے کہ اچھا اگر تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھا دو، یہ بھی کافر ہو گیا. کہ اس نے ممکن مانا کہ اگر یہ نبی ہے تو بھئی معجزہ دکھائے گا، یعنی اس نے اس کے دعوے پر کان دھرے، توجہ کی اور اس کو پاسبلٹیز میں مانا، ممکنات میں سے مانا کہ ہو سکتا ہے آ جائے کوئی. کافر ہو گیا یہ شخص. تو اتنا نازک یہ والا جو نا مسئلہ ہے ختم نبوت کا، لیکن اس کا دروازہ کھولنے والے دنیا سے چلے گئے.
اور اپنے بعد اپنا برا تذکرہ چھوڑ گئے۔ عقیدہ نمبر 37، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل جمی مخلوق الہی ہیں کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ یہ بھی ہمارا ایک افضلیت کا ایک عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، اور تمام انبیاء کرام کو جو جو معجزات عطا کیے گئے اور ان کو جو کمالات عطا ہوئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے کے سارے عطا ہو گئے۔ اور ان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ملا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا۔ بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کسی وصف کی وجہ سے نہیں۔ اب یہاں عشق کی بات دیکھیں، یہ عشق بول رہا ہے یہاں، سرکار کا کمال کسی وصف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال و کامل و مکمل ہو گیا، کہ جس میں پایا جائے اب اس کو بھی کامل بنا دے گا۔ یعنی گویا سچائی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کو پسند فرمایا، تو اب سچ بولنا اچھا ہو گیا، سچ بولنا اس کو خوبی حاصل ہو گئی، یہ خوبی شمار ہونے لگا اب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو پسند فرمایا، تو امانت اللہ کی نظر میں بھی جو نا پسندیدہ ہو گئی اور لوگوں کی نظر میں بھی پسندیدہ ہو گئی۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شے کو پسند فرمایا، فخر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، تو دیکھیں بڑے بڑے لوگوں نے بادشاہتیں لوٹانے کے بعد یا بادشاہتیں رکھنے کے باوجود فخر اختیار کیا کہ سرکار کو پسند تھا، تو یہ لوگوں کی نظر میں بھی اچھا ہو گیا اور عاشقوں کی نظر میں بھی اس کی اہمیت ہو گئی۔ شرم و حیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، تو شرم و حیا میں خوبی پیدا ہو گئی۔ تو جس عادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا، اب اس عادت میں اتنی خوبی پیدا ہو گئی کہ وہ عادت اب اگر کسی اور میں پائی جائے گی تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا، اس کو بھی لوگ اچھا مانیں گے۔ سبحان اللہ، صحیح بات۔ عقیدہ نمبر 38، محال ہے یعنی ناممکن ہے کہ کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا ہو، جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بتائے، گمراہ ہے یا کافر۔ اب اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس کے اندر پھر ایسی بحثیں ہیں، حواشی میں بھی ہے اور دیگر یعنی کتابوں میں بھی ہے، جس پر امکان نظیر وہ عوام کے سننے کا نہیں ہے، نہ سمجھنے کا، کہ اتنا ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے، اور عقیدہ وہ ہوتا ہے جس پر کوئی دلیلیں نہیں ہوتی، بس وہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے۔ دلیلیں علماء کے لیے ہوتی ہیں، وہ دلیلیں اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ کو پھر کتابیں دیکھنی پڑیں گی اس کے لیے، اور علماء سے سمجھنا پڑے گا۔ اب یہ ویڈیو میں اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ ہاں اتنا ہم سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا، نہ یہاں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مخلوق میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل نہیں ہو سکتا۔
اس کو یوں سمجھ لیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے پہلے پیدا ہوئے، آپ کا نور سب سے پہلے بنایا گیا، اور سارے نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں ظہور فرمایا، یعنی آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اول سے پہلے کوئی نہیں ہوتا اور آخر کے بعد کوئی نہیں ہوتا، تو آپ سب سے تخلیق میں سب سے پہلے ہیں اور دنیا میں تشریف آوری میں ظہور میں سب سے آخر، نبیوں میں آخر ہے۔ تو نہ دو اول ہو سکتے ہیں اور نہ دو آخر ہو سکتے ہیں۔ فرسٹ سے پہلے کوئی فرسٹ نہیں ہوتا اور لاسٹ کے بعد کوئی لاسٹ نہیں ہوتا، ورنہ پھر وہ لاسٹ ہے، یہ لاسٹ نہیں ہے۔ جو پہلے سے پہلے ہو پھر پہلا وہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پہلوں سے پہلے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات بس ذہن میں رکھے کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی صفت خاص میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور انسان ہیں، جن نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے، بشر ہیں۔ بشر ہونے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ بشریت میں کلام نہیں ہے لیکن مثلیت میں کلام ہے کہ بشر تو ہے لیکن بے مثال بشر ہے۔ آپ ایسے بشر ہیں کہ آپ کی جیسا کوئی بشر بھی نہیں ہے، بے مثال بشر ہے۔ یوں سمجھ لیں جیسے قرآن عربی ہے نا، اور پوری دنیا میں عربی بولنے والے 20-25 ملک ہیں، عربی ہی بولتے ہیں وہ، لیکن کیا کسی کے کلام کو ہم قرآن کہہ سکتے ہیں یا قرآن کے جیسا کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کا مثل ہے کوئی؟ دیکھیں، عربی ہونے کے باوجود الفاظ بھی وہی ہوں گے، الف با تا سا وہی الفاظ ہیں، لیکن حدیث کو بھی ہم قرآن نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلام ہے، اور قرآن پاک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زبان حق ترجمان سے نکلا ہے، لیکن حدیث بھی قرآن نہیں ہے، تو باقی کسی اور کا کلام کیسے قرآن ہو سکتا ہے؟ تو باوجود عربی ہونے کے دنیا کے لاکھوں اربوں لوگ عربی بول چکے اور بولتے ہیں، بولیں گے، لیکن کسی کی کتاب قرآن نہیں ہے، کسی کا کلام قرآن نہیں ہے، حالانکہ ہے تو عربی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے مثال بشر ہیں کہ باقی بھی تو بشر ہی ہیں سارے کے سارے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہیں ہے، جیسے قرآن کا مثل کوئی عربی کتاب نہیں، حالانکہ قرآن عربی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے مرتبہ دے دے بھائی، صحیح ہے نا، تو اس کو ماننا چاہیے، اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 39، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا۔ محبوبیت کبریٰ کہ تمام خلق جو یا رضائے مولا ہے، یعنی تمام مخلوق اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والی ہے، سب لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ، اور اللہ عز و جل اپنے کرم سے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کرم سے اپنے حبیب کو راضی کر لوں، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن پاک میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ جبکہ دیگر انبیاء کرام کی دعائیں کیا ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمتها علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا اللہ،
تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی، میرے ماں باپ پر کی، اور تم مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں کہ وہ تجھ کو راضی کر لوں، میں تجھے راضی کر لوں۔ یعنی سارے آپ دیکھیں گے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی الگ ہے کہ باقی تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اتنا لاڈ پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا محبت فرمائی، اتنی شفقت فرمائی۔ ہے تو وہ مالک وہی ہے، دیکھیں لیکن زبردستی نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ بندہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عاجزی کرنے والا نہیں ہے رب کی بارگاہ میں، ہاں کوئی قربانی دینے والا نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، کوئی توبہ کرنے والا بھی نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ۔ وہ تو اپنے رب کے حضور جھکے رہتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ان کو اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ اپنے ذمہ کرم سے ان کو راضی کرنا اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا کہ اے میں تم کو راضی کروں گا۔ اور وہ کس کے بارے میں ہے؟ امت کے بارے میں، کہ تمہاری امت کے بارے میں ہم تم کو راضی کریں گے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور بلا تشبیہ جیسے کسی شخص کو اپنی اولادوں سے پیار ہوتا ہے نا، اولاد کی خاطر وہ دنیا بھر کی مشقتیں بھی اٹھاتا ہے، اپنی قربانی بھی دیتا ہے، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے کہ میری اولاد سکھی ہو۔ اولاد بھلے اس کو پلٹ کے نہ کچھ پوچھے، جو باپ ہے وہ سمجھتے ہیں، ماں بھی سمجھے گی کہ واقعی اولاد کی طرف سے کچھ وہ نہیں ہوتا کہ یہ میری کل کو خدمت کرے گا نہیں کرے گا، میرے لیے کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، بلکہ وہ ماں باپ کو قدرتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولادوں کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کرتے ہیں بلا کسی معاوضے کی سوچ کے۔ تو اسی رب نے، وہی رب ہے جس نے تم کو ہمتن کرم بنایا، اسی رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر شفیق فرما دیا، ان پر امت سرکار کا دل امت کی طرف کر لیا۔ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھو غرق ہوئے؟ بالکل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے پوچھو کتنے عذاب آئے ان پر موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی کی وجہ سے۔ لوط علیہ السلام کی قوم سے پوچھو، پتھر برسے ان پر۔ شعیب علیہ السلام کی قوم سے پوچھو، قوم سمود سے پوچھے، قوم عاد سے پوچھے، اور جن کا ہم کو نہیں پتہ کتنی امت ہلاک ہوئی، کھنڈرات ابھی بھی ملتے ہیں ان کے، کہیں سے کھدائی ہوتی ہے تو پتہ چلا پورا شہر تباہ ہوا، پورے کا پورا شہر غرق ہوا ہے، دفن ہوا ہے۔ نبیوں کی دعاؤں سے ہوئے یہ کہ وہ اپنی امت سے جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ نہیں مانیں گے تو انہوں نے دعا کی یا اللہ ان کو سزا دے، یہ میری سنتے ہی نہیں۔ ایک وقت میں آ کر انہوں نے دعا کر دی۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیں کہ طائف کے پتھر دیکھیں، جنگ خندق دیکھیں، جنگ احد دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا دیکھیں، پھر رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا دیکھیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہے، گھر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، باہر کے جب گھر سے باہر ہیں، حجرہ انور سے باہر ہیں، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے امت کے کام ہے، کبھی نماز پڑھانی ہے، کبھی غزوہ ہے، کبھی کچھ، کبھی امت کا انتظام ہے، کبھی کچھ معاملہ، کبھی صلح ہے، کبھی جنگ ہے۔ لیکن جب اپنے خاص حجرہ انور میں تشریف لاتے تھے تو اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے تھے، دوسرا اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے دوسرے حصے میں،
اور تیسرا اپنی امت کے لیے رکھا ہوا تھا کہ اس میں خاص لوگوں کو بلا بلا کے امت کے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے، فلاں کا کیا ہے، فلاں کا کیا کرنا ہے، فلاں کا کیا کرنا ہے۔ اور ایک راز کی بات کہ جو فرماتے ہیں کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ وہ امت کے معاملات میں دلچسپی لے رہا ہے، امت کی خیر خواہی میں دلچسپی لے رہا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس کا رتبہ بڑھ جاتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اہمیت دینا شروع کر دیتے تھے کہ جو امت کے معاملات میں دلچسپی لیتا تھا زیادہ، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اپنی امت سے ہے، بلا تشبیہ بلا مثال۔ دیکھیں باپ ہے، اپنے بیٹے کو کھلونا لا کے دیتا ہے، ہاں باپ چاہتے میرا بیٹا خوش ہو، باپ کی توجہ کس پر ہے؟ کھلونے پہ نہیں ہے، باپ کی توجہ بیٹے پہ ہے یا بیٹی پہ، اولاد پہ ہے۔ اچھا بیٹے کی توجہ کہاں ہے؟ باپ پر ہے، کھلونے، وہ کھلونے کو صحیح کر رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ ابھی ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی بغیر عید پہ، یعنی ہر سال آتی ہیں، کہ بچے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو میرا بکرا ہے، یہ میں نے پالا ہے، میں اس کو کاٹ نہیں دوں گا آپ کو، اور گھر والے کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو دے دو، ہم نے کاٹنا ہے، قربانی کے لیے لایا، نہیں یہ تو میرا بکرا ہے، آپ کاٹ دیں گے اس کو۔ تو بکرا محبوب ہو گیا کس کا؟ بچے کا، اور بچہ محبوب ہے اپنے باپ کا، بلا تشبیہ بلا مثال، بلا تشبیہ بلا مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ کون ہے؟ یہ امت۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے پیار ہے، اللہ سے جو ہیں وہ تو ہے اس کا، ان کے اپنے رب سے جو معاملہ ہے یعنی اس نسبت کو ہم نہیں جان سکتے، نہ جان سکتے ہیں، وہ تو عشق کی انتہائیں اور محبوبیت کی انتہائیں، لیکن مخلوق ہونے کے لحاظ سے جو ہم سے پیار ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو ہے وہ کسی اور مخلوق سے نہیں ہے، نہ اتنا پیار جبریل سے، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ کسی فرشتے، نہ کسی اور سے، اتنا نہیں ہے جتنا اپنے امت سے ہے، بھلے گناہگار ہے یا نیک۔ اس امت میں بھی جو سمجھدار ہوتا ہے اور دیگر امتیوں کا خیال کرتا ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی کوئی سرکار کی نظر میں بڑا بننا چاہتا ہے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، امت کی خیر خواہی کرے، امت کے بارے میں سوچے، جو ہو سکتا کرے۔ یہ ایسے ہی نہیں بزرگان دین لنگر چلا رہے ہوتے تھے، خود کچھ نہیں کھاتے تھے، اور لوگوں کے لیے گھر بار چھوڑ کے تبلیغ دین کے لیے نکل گئے، یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے، اتنے لوگوں کو مسلمان کیا۔ وہ کیا تھا؟ بظاہر تو کچھ نہیں ملتا تھا ان کو، گھر بار چھوڑا، کسی نے شادی کی، کسی نے نہیں کی، ریاضتیں کی، عبادتیں کی، محنت کی، ان لوگوں کی سختیاں برداشت کی، تبلیغ دین کے سلسلے میں یہ سب سے مشکل کام ہے تبلیغ دین کرنا، اس میں پریشانیاں آئیں، انہوں نے برداشت کی، ویلفیئر کا کام بھی کیا، لوگوں کی مدد بھی کی، دم درود کا کام بھی کیا، لوگوں کو دم کیا، تعویذ بھی لکھ کے دیے فی سبیل اللہ، ان کے کام بھی کیے۔ تو ہر طریقے سے انہوں نے چاہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سرکار کی بارگاہ میں مقام حاصل کر لیں، کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ امتیوں کی خدمت کریں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا مقام تھوڑا اچھا ہو جائے گا، اونچا مقام حاصل ہو جائے گا مجھے۔ وعلیکم السلام۔ تو جس کو سرکار کی بارگاہ میں اونچا مقام حاصل کرنا ہے، محفل محمدی میں جس کو شمولیت اختیار کرنی ہے، جس کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ روح ہو کر پیش ہونا قیامت کے دن، امت کی بھلائی کا کام کر رہے، ایک ہی فارمولہ ہے اس کا،
امت کی بھلائی کا کام کریں، دینی دنیاوی جس طریقے سے ہو سکے۔ اچھا، امت میں کیونکہ انسان ہے، اس کی بیوی بھی امت میں شامل ہے۔ اب ذاتی معاملات کی وجہ سے اگر وہ جو ہے نا بیوی کی محبت میں جو ہے نا مبتلا ہے تو وہ تو ایک ٹھیک ہے، وہ تو ایک ذاتی بات ہے۔ لیکن اگر اس زاویے سے بھی دیکھنا شروع کر دے کہ ہے تو میری بیوی لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کلمہ پڑھتی ہے نا، اگر میں اس کی خدمت کروں گا یا اس کے لیے کچھ اچھا کروں گا، اس کو کچھ چیز لے کر دوں گا یا اس کو خوش کروں گا کسی بھی طریقے سے، کسی جائز طریقے سے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے مجھ سے۔ اچھا، انسان کی اپنی اولاد ہے تو وہ اولاد، ایک تعلق تو اس کا یہ ہے اپنی اولاد سے، لیکن دوسرا تعلق یہ بھی تو ہے کہ یہ اولاد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے۔ تو اگر اس حیثیت سے اس نے امت کے ساتھ تعلق رکھنے کی حیثیت سے اپنے اولاد کی خدمت کی، اس کو اچھا کھلایا پہلایا پہنایا، اچھی تربیت کی، اس کو نیکی کی تعلیم دی اور اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی اور اس کو اچھا اور قابل فخر کردار کا مسلمان بنایا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اس کا سر اونچا ہوگا، اس کا چہرہ سرخ ہوگا، سرخ روح ہوگا، وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اس کو مقام و مرتبہ ملے گا۔ اسی وجہ سے، اسی لیے ہمارے خلفاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کیسی خدمت کی امت کی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، امت کی حیثیت سے دیکھتے تھے بس۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے میں لو چل رہی تھی، اور مدینہ شریف عرب کی لو اور ایسی شدید لو تھی کہ لو چل رہی ہے، دھوپ شدید ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، سب لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ایک شخص کو میں نے دیکھا، اس نے منہ پہ جو ہے وہ نقاب لیا ہوا ہے، موٹا سا کپڑا اوڑھا ہوا ہے، سر پہ کوئی اوڑھا ہوا ہے، اور وہ اونٹوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اونٹ کو جو ہے نا پکڑ کے لا رہا ہے، کہیں پہ جو ہے نا بند کر رہا ہے۔ میں نے بولا یہ اس تپتی یعنی دھوپ میں، لو میں یہ کون ہو سکتا بندہ؟ لوگ تو اپنے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہہ رہا جب وہ شخص میرے قریب سے جو ہے نا گزرا، میں نے بولا کون؟ تو اس شخص نے نقاب ہٹایا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ خلیفہ تھے اس وقت۔ کہا کہ وہ فرمایا کہ اصل میں نا بیت المال میں صدقے کے کچھ اونٹ آئے ہوئے تھے، وہ رسی جو نا توڑا کے بھاگ گئے تھے، تو میں ان کو جمع کر رہا تھا کہیں ضائع نہ ہو جائے، مسلمانوں کا مال ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے۔ مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ بھئی تم نے ان کی پاسداری کیوں نہیں کی تم نے ان کی؟ میں نے کہا ہاں اتنا طاقتور عمر ہی ہو سکتا ہے جو اس دھوپ میں اونٹوں کو جمع کر رہا ہے۔ خادموں کو بھی نہیں بولا کہ ایک کام جب میں کر سکتا ہوں تو پھر خادم بھی امت میں شامل ہے، تو میں خادم کو پھر وہ کیوں دوں، تکلیف کیوں دوں؟ تو میں خود ہی کر لیتا ہوں کام۔ جیسے یہ خادم ہے تو میں بھی خادم ہی ہوں، میں سرکار کی امت کا خادم ہوں، تو سرکار کا خادم ہوں تو پھر امت کا محافظ ہوں میں۔ تو انہوں نے اپنی حیثیت یہ والی بنائی تھی، اور یہ حیثیت سب سے زیادہ حیثیت دلانے والی چیز ہے یہ بات کہ اس اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھے کہ میں جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا رکھوالا ہوں۔ کسی بزرگ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کسی نے اور پوچھا کہ کیا رہا معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بخش دیا۔ کہا کس وجہ سے؟ بولا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق تھا، اس کی وجہ سے بخش دیا۔ بولا کیا تعلق؟ بولا میرے سرکار سے وہ تعلق تھا جو بکریوں کے مالک سے ریوڑ کو چرانے والے کتے کا ہوتا ہے۔
کہ ریوڑ کی بکریاں جب ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں تو کتا جو ہے وہ ان کو جمع کرتا ہے اور ان کو بھٹکنے نہیں دیتا. تو میں وہ کتا تھا، اس حیثیت میں تھا کہ میں سرکار کی بھولی بھالی امت کی بھیڑوں کو جو ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں اور وہ بھیڑیے کے ہتھے نہ چڑھ جائیں کہیں، تو میں اس حیثیت سے امت کو جمع کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ کسی بد مذہب کے ہتھے نہ چڑھ جائے، کسی بھیڑیے کی، ایمان کے بھیڑیے کے ہتھے نہ چڑھ جائے. تو میں یہ کام کرتا رہتا تھا. تو میری خدمت قبول ہو گئی اور بس یہی بہت ہے، میری بخشش ہو گئی. تو جیسے کہ خادم حسین صاحب نے کہا، یعنی اپنے لیے نہیں کہتے تھے، وہ کتا پاک رسول اللہ تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہی تو سارے مقاموں سے بڑا جو ہے نا مقام یہی ہے، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ہاں جس کو سرکار کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو سرکار کی توجہ اپنی امت پہ ہے. ہاں جو ان کی خدمت کرے گا وہ میرا پیارا ہے. اب اس کے برعکس اگر کوئی کرے، امت کو گمراہ کرے، معاذ اللہ امت کو روحانی جسمانی تکلیف دے، کوئی ڈاکو بن جائے، کوئی چور بن جائے، کوئی خائن بن جائے، کوئی لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دے، تو وہ کیا ہوگا؟ اتنا ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مردود ہوگا وہ شخص. تو کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کا جواب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. اور جب کسی مسلمان کو خوش کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ اس کا ریوارڈ مجھے سرکار سے ملے گا، سرکار خوش ہوں گے میری امت کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا تھا، جاؤ تمہیں یہ دیا، اور یہ کیا دیا، سرکار خوش ہو کے دیکھ لیں گے، وہ ہو گئی بات پوری. عقیدہ نمبر 40، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے معراج ہے. بالکل، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے 7 آسمان اور کرسی اور عرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصے میں مع جسم تشریف لے گئے. یہاں کافی سارے حوالے جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے اندر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اتنا حصہ قرآن پاک میں آیا. اس کا انکار کفر ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا کہ رات کے مختصر سے عرصے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نہیں جانا ہوا، تو وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن پاک کی آیت کا انکار کفر ہے. اچھا، وہاں پر نماز ادا کرنا، نبیوں کا نماز پڑھانا، پھر وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پہ جانا، یہ احادیث مشہورہ میں آیا ہے، اور احادیث مشہورہ کا انکار گمراہی ہوتا ہے. تو پھر جنت دوزخ کی سیر کرنا، یہ سارے معاملات کرنا، یہ احادیث مشہورہ میں آیا ہے، ان کا انکار گمراہی ہے. اچھا، تیسرا حصہ کیا ہے کہ عرش کے اوپر، یعنی ساری مخلوقات میں سب سے اوپر عرش ہے. عرش کے بعد پھر کوئی مخلوق نہیں ہے، وہاں وقت بھی نہیں ہے، وہاں سمت بھی نہیں ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی سمت نہیں ہے، لا مکان ہے. لا مکان میں رب تعالیٰ کے جلوے، خاص جلوے. اب وہ دیکھنا، رب تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا، ملاحظہ فرمانا، یہ علماء محققین کی رائے ہے.
اور عشاق کی رائے. ہمارے اہل سنت میں بہت سارے لوگ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا رب تعالیٰ کے کو دیکھنے کا بعض انکار بھی کر دیتے ہیں. انکار یوں نہیں کرتے کہ ان کو یہ اچھا نہیں لگتا، بلکہ وہ انکار یوں کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی، دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان کی نظروں سے کوئی ایسی دلیل نہیں گزری ہوتی، تو وہ کہہ دیتے ہیں بھئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، بلکہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا. ٹھیک ہے، آیتوں کی تعویل کر لیتے ہیں وہ کہ بھئی ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. تو انکار کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ہیں تو اہل سنت کے بڑے علماء، یعنی بڑے اکابر اولیاء، یعنی وہ ہیں جو نا علماء ہیں جنہوں نے آیات اور احادیث کو دیکھا تو ان کو سمجھ نہیں آیا، انہوں نے اپنے علم سے دیکھا، ان کے نزدیک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا، رب کا دیدار کرنا ثابت نہیں ہے. وہ کوئی تعان کی بات نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے نزدیک نہیں ثابت ہوا. دوسرا انکار کرنے والے وہ ہیں جو بغض کی وجہ سے نہیں مانتے، جن کو کیا وہ یہ ہے کہ بھائی جب ہمیں دیدار نہیں ہوتا تو ان کو کیسے ہو گیا. ان کو آیتوں حدیثوں کا کوئی ہوش نہیں ہے، بلکہ وہ بغض کی وجہ سے نہیں مانتے. وہ لوگ تو مردود ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو معراج کے 3 حصے ہیں. ایک کا انکار کفر ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا انکار کوئی کرے تو کافر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آیا، یہاں تک تو قرآن پاک میں آیا. مسجد اقصی سے 7 آسمان، عرش و کرسی وغیرہ یہ سب دیکھنا، جنت دوزخ دیکھنا، یہ احادیث مشہورہ میں آیا، اور قرآن پاک کی بعض آیتوں کا بھی اس میں اشارت النص ہے، اس میں یا دلالت النص ہے، یعنی آیتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے اس میں. اس طرح سے وہ آیا ہے کہ ان کا انکار گمراہی ہے، کفر نہیں ہے. اور رب تعالیٰ کا دیدار کرنا یا نہ کرنا، اس میں جو علماء محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا. یہ صحابہ کرام سے لے کے آج تک علماء محققین اور متحققین کی یہی رائے ہے کہ رب تعالیٰ کا دیدار کیا. لیکن اس کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگاتے، اس بات کا انکار کہ رب تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہتے. احتیاط اسی میں ہے کہ کافر نہ کہا جائے. ہاں اگر کوئی بغض کی وجہ سے نہیں مانتا اس کو تو پھر اس کے دل کا تو اللہ کو پتہ ہے، تو اس کا پھر جواب اس کو وہاں دینا پڑے گا کہ اگر اس نے انکار کیا. 2 موقف ہمارے سامنے آ رہے ہیں نا، ہمارے سامنے تو یعنی 2 طرح کے موقف آ رہے ہیں. ایک علماء کا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ رب کا دیدار کیا، اور دوسرے کہتے ہیں رب کا دیدار نہیں کیا. تو کیا رب کا دیدار ممکن نہیں ہے؟ بالکل، کیونکہ عام مومن بھی دیکھیں گے جنت میں، تو ٹھیک ہے نا، دیکھیں گے نا مومن. الی ربها ناظرہ وجوہ یومئذ ناظرہ، قیامت کے دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے. الی ربها ناظرہ، کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو جو جنتی جنت میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو سرکار تو مالک جنت ہیں یار، ان کو جنت میں جانے کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں ہی جائیں گے دیکھیں گے، یا رب تعالیٰ کے لیے جنت ہی ہے کہ وہ وہیں پہ نظر آ سکتا ہے، کہیں اور اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو جب دونوں طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے اور دیگر اقوال بھی بزرگوں کے موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو پوچھا گیا کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رآ ربہ رآہ 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 رآہ.
اتنا کہتے رہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا 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 اتنی مرتبہ آپ کہا کرتے تھے کہ آپ کا سانس رک جاتا تھا، اتنی مرتبہ کہا کرتے تھے۔ تو جب اتنے بڑے صحابی کا قول ہمارے پاس موجود ہے کہ دیکھا، تو ہم نے وہ مان لیا، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تو جو کہتے نہیں دیکھا تو ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی تو ان کو یعنی کل بروز قیامت وہ دے دیں اپنی دلیل جس کو بھی دینی ہے، اگر ان سے پوچھا جائے گا۔ ہمارے پاس تو ان کی دلیل موجود ہے، اور جو نا قرآن پاک میں بھی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ ہم تو یہ 2-3 آیتیں اور جو نا بزرگوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ یہ تیرے اتنے بڑے ولی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو کیونکہ فضیلت کی بات تھی ہم نے تو فوراً مان لیا کہ ہاں بھی دیکھا۔ انکار کو فالو کیوں کریں؟ اقرار کو کیوں فالو نہ کریں؟ ہم انکار کو وہ فالو کرے گا، یہ بھی اللہ کی مشیت ہے کہ انکار کا قول بھی آیا ہمارے تک اور اقرار کا بھی آیا۔ اب دیکھو کون کیا کرتا ہے، کون کس کو مانتا ہے، کس طرف جاتا ہے، کون اقرار کی طرف جاتا ہے اور کون جو نا انکار کی طرف جاتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے محبوبوں کی عقیدت مند ہیں اور ان کے فضائل کا اقرار کرنے والے ہیں، اور یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ یہ تو کسی کو حاصل ہی نہیں ہے، تو اس کا یعنی اقرار ہم کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ ہم تو دوڑ کے کریں گے کہ ہاں بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بات ذرا ذہن میں رہے۔ ایک جو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ حاشیہ دیا ہوا ہے تکمیل الایمان کا، کہتے ہیں کہ وَمِعْرَاجُهُ فِي الْيَقظَةِ بِشَخْصِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حَقٌّ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنے کی حالت میں آسمان تک جانا، پھر جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک جانا حق ہے، یعنی بیداری کی حالت پہ جسمانی طور پر آسمان کی طرف معراج فرمانا، پھر وہاں سے جہاں تک خدا کی مشیت ہو جانا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ واقعہ معراج کی تصدیق میں ایمان کا امتحان ہے کہ مختصر سی گھڑی میں بیداری کے عالم میں جسم شریف کے ساتھ آسمان و عرش اعظم تک، بلکہ عرش سے بھی اوپر لا حد لا مکان تک تشریف لے جانا، یہ حکایات و خصوصیات احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں۔ تفسیر خازن میں والحق الذی علیہ اکثر الناس ومعظم السلف وعامة الخلف من المتأخرین من الفقهاء والمحدثین والمتکلمین انه اسری بروحہ وجسدہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدل علیہ قولہ سبحانہ وتعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ولفظ العبد عبارت عن مجموع الروح والجسد، کہ حق یہ ہے جس پر اکثر لوگ اور بڑے بڑے علماء اور سلف یعنی ہمارے سلف صالحین اور متاخرین فقہاء محدثین اور متکلمین کے بڑے بڑے علماء اسی موقف پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روح اور جسم کے ساتھ اللہ نے معراج کرائی، اور اس پر دلیل ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ عبد کا لفظ صرف روح پہ نہیں بولا جاتا، عبد کا لفظ روح اور جسم دونوں پر بولا جاتا ہے۔ وَلَفْظُ الْعَبْدِ عِبَارَةٌ مِنْ عَنْ مَجْمُوعِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، کہ روح یہ عبد کا لفظ روح اور جسد دونوں کو ملا کر بولا جاتا ہے، اور بھی اس کے اندر تفصیل اس کی، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی حاصل نہ ہوا نہ ہو، یعنی کسی کو اتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ تو پہلے حاصل ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا،
اب یہ تھوڑا سمجھنے کے لیے میں تھوڑے سے ایک دو حوالے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ جمال الہی اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى فی المرقات، یعنی جز دوئم صفحہ نمبر 429 تحت الحدیث فعلمت ای بسبب وصول ذلك الفیض ما فی السماوات والارض، یعنی ما اعلمه اللہ تعالی مما فیہما من الملائکۃ والاشجار وغیرہما وهو عبارۃ عن سعة علمہ الذی فتح اللہ به علیہ۔ وقال ابن حجر ای جميع الکائنات التي في السماوات بل هو ما فوقها كما يستفاد من قصة المعراج، والارض هي بمعنى الجنس ای وجميع ما في الارضین السبع بل وما تحتها، کہ میں نے جو کچھ زمین و آسمان میں تھا وہ میں نے جان لیا۔ اس کے تحت ہے یہ حاشیہ کہ مرقات میں ہے، اچھا پیچھے کا حاشیہ اس کا کیا ہے، ہاں یہ میں نے آگے کا حاشیہ پڑھا، پیچھے کا حاشیہ کیا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ روح البیان میں ہے کہ ان رؤیت اللہ کانت بعینی بصری علیہ السلام یقظۃ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کی آنکھ سے ہے جاگتے میں۔ ما زاغ البصر، کہ آنکھ ٹیڑھی نہ ہوئی، آنکھ ٹیڑھی نہ ہوئی، جیسے کسی کو روشنی مارتے ہیں نا، ایسے ٹارچ مارتے ہیں تو وہ اس کی آنکھیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو وہ آنکھیں یوں پھیر لیتا ہے ایسے ایسے۔ تو نور ہے سامنے، رب تعالیٰ کا نور ہے، تو نور بھی کیسا نور ہوگا وہ، اور دیکھنے والوں نے کیا دیکھا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں پھیر لی یوں یوں کر لی ایسے جیسے ہم لوگ روشنی سے کر لیتے ہیں۔ ما زاغ البصر، اللہ نے صفت بیان کی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی صفت بیان کی کہ میں نے اپنے حبیب کی آنکھیں ایسی بنائی ہیں کہ میرا نور اور میرا جلوہ دیکھا تب بھی وہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، آنکھ ٹیڑھی نہ ہوئی، وما طغى، اور نہ حد سے بڑھی۔ ایک ہوتا ہے کسی کو گھورنا شروع کر دیا ایسے، یہ حد سے بڑھنا ہے، یعنی ادب کے ساتھ دیدار کیا رب تعالیٰ کا، کہ نہ تو یوں ٹیڑھی ہوئی آنکھیں، نہ یوں کیا، اور نہ بہت گھور گھور کے دیکھا، حد سے بھی نہیں بڑھے، تو ادب میں رہے اور بھرپور دیدار کیا رب تعالیٰ کا، اور جاگتے میں کیا، تفسیر روح البیان میں آیا جاگتے میں دیدار کیا الی آخرہ، لأن وصف البصر بعدم الزیغ یقتضی ان ذلک یقظۃ ولو کانت الرؤیۃ قلبیۃ لقال ما زاغ قلبہ۔ اس لیے بصر کیوں کہا کہ آنکھیں ٹیڑھی نہیں ہوئیں؟ بولا کہ اس لیے کہ آنکھوں کا ٹیڑھا ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ جاگتے میں ہو۔ اگر دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا یا خواب میں دیکھنا ہوتا تو پھر ما زاغ البصر اللہ تعالیٰ نہ فرماتا، بلکہ فرماتا ما زاغ القلب، کہ دل ٹیڑھا نہیں ہوا۔ تو آنکھ کا ٹیڑھا نہ ہونے کا مطلب کیا کہ آنکھ سے دیکھا، اور اگر دل سے دیکھنا ہوتا جیسے خواب میں تو کوئی بھی دیکھ لے گا نا رب تعالیٰ کو، وہ کوئی یعنی تخصیص نہیں ہے، خصوصیت نہیں ہے اس میں، آنکھ سے دیکھنے میں خصوصیت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دل سے تو ہمارے یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 بار دیکھا رب تعالیٰ کے جلوہ، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور دل سے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہی مشغول دیدار ہوا کرتے تھے، سرکار کی تو کیا ہی شان ہے۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْبَصَرِ بَصَرُ قَلْبِهِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَرِينَةِ وَهِيَ هَا هُنَا مَعْدُومَةٌ۔ اب یہ انہوں نے عربی اور یعنی کچھ ٹیکنیکل بحث کی ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے۔ عن ابن عباس، اب یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان محمد رآ ربہ مرتین، مرتم ببصرہ و مرتم بفؤادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 بار دیکھا، ایک بار دل کی آنکھ سے اور دوسری بار اپنی جسم کی آنکھ سے دیکھا۔ در منصور کا حوالہ ہے اس کے اندر، جز نمبر 7 اور صفحہ نمبر 647۔ عن ابن عباس
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی تبارک و تعالی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ یہ امام احمد بن حنبل کی ہے، مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 2580 اور جز 1 اور صفحہ نمبر 611۔ اچھا ہاں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی فی احسن صورہ قال فیما یختصم الملأ الاعلی فقلت انت اعلم یا رب قال فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ کتاب رؤیا، باب فی رؤیت الرب تعالی فی النوم، حدیث نمبر 2149 جز 2 صفحہ نمبر 170۔ فرماتے میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا، کیا بات، دیکھا اور بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ فرمایا، میرے رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، فرشتے کس بات کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے تھے؟ فرشتے بات کر رہے تھے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے تو دیکھو کچھ فرشتے آپس میں کچھ اعمال کا ثواب پوچھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوچھا، وہ جو تم جب آئے تھے تو وہ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے تھے پتہ ہے تمہیں؟ میں نے عرض کی یا رب انت عالم، یا رب تو زیادہ جانتا ہے۔ اب رب کے سامنے تھوڑی بولے کہ مجھے پتہ ہے، بڑوں کے سامنے جب کلام ہوتا ہے تو ادب سکھایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پتہ ہو یا نہ ہو اپنا علم نہیں ظاہر کرنا، پتہ نہیں ہے تب تو بولو یا اللہ تو ہی جانتا ہے، یا کوئی بڑا ہو تو بولے جی حضرت آپ بتائیے مجھے صحیح سے نہیں پتہ، میرا علم ذرا ناقص ہے۔ لیکن جب سب سے بڑے یعنی رب کے بارگاہ میں اور سب سے بڑے حبیب پیش ہو رہے ہیں تو ادب کی کیا کیفیت ہوگی وہاں پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سے عرض کیا، اے میرے رب عز و جل تو ہی بہتر جانتا ہے، انت عالم یا رب۔ قال فوضع کفہ بین کتفی، فرماتے ہیں کہ پھر رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا۔ اب دیکھیں ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی ہے، اپلوڈنگ ہو رہی ہے نا، علم دیا جا رہا ہے۔ فوجدت بردہا بین ثدی، تو کمر پہ رکھا تھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، تو میں نے جان لیا جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب کون سی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے باہر ہوگی؟ اب ہم اس پر عقیدہ نہ رکھیں، اس حدیث کو نہ مانیں تو کسی بدبخت کی مان لیں جو کہتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں پتا تھا۔ تیری مانے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تسلیم خم کریں اس پر سر، کس کو مانے؟ عقیدہ ہمارا کس پر ہونا چاہیے؟ کسی چوڑے چمار کے قول پر یا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر؟ تو جو لوگ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، کیا ان کی بات مان لیں ہم؟ پھر سرکار خود فرما رہے فعلمت، میں نے جان لیا، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے۔ اب وہ کتنا ہے آسمانوں میں؟ ستارے بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اس کے عذابات بھی ہیں دوزخ کے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اسپیس سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا یہ بھی ہے۔ بھئی جب بتانے والا رب ہے تو پھر جاننے میں کیا مسئلہ ہے؟ ابھی بھی آپ کو شک ہو رہا ہے کیا؟ ان سے کہہ رہے ہیں جن کو شک ہوتا ہے۔ جب اللہ سکھا رہا ہے، اب بھی نہیں اب نہ ماننے کی وجہ سوائے بغض کی اور کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ بولے میں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بھائی تیری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا، میتھ کا سوال حل نہیں کر سکتا، تیری سمجھ اتنی سی بھی نہیں ہے نا۔ اپنی سمجھ کو معیار نہیں بناؤ، قرآن و حدیث کو اس کا جو نا وہ معیار بناؤ کہ ہمارا علم، ہمارا ایمان، ہماری دلیل قرآن و حدیث سے۔
جیسے ہم دوسرا خدا نہیں مانتے نا، کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ قرآن و حدیث میں آیا۔ اب ہم یہاں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے کہ یار اتنا بڑا زمین اور آسمان کا سسٹم ہے، یار ایک ذات کیسے چلا سکتی ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھی قرآن و حدیث یعنی حدیث میں آیا ایک خدا ہے، بس ختم ہوئی بات، اپنی عقل کو دخل نہیں دیتے وہاں پر۔ ایسے ہی ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو ان کے فضائل کے بارے میں قرآن و حدیث میں آیا ہے، ہم جیسا آیا ہے ویسے ہی مانتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں مانتے۔ اپنی طرف سے مانے تو ہمیں جواب دینا ہو قیامت کے دن۔ اب کوئی ہم سے پوچھے گا تم نے کیوں مانا کہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیا تھا، تم نے کیوں مانا؟ ہم بولیں گے جی آقا نے خود فرمایا تھا۔ اگر ہم نہ مانتے تو کیا کرتے؟ کیا اس بات کو جھوٹا مان لیتے؟ اس حدیث پاک کو جھوٹا مان لیتے کیا؟ تو جھوٹا تو مان نہیں سکتے تھے، نے پھر ایمان ہی رکھنا تھا اس پر۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے پاس دلائل کے انبار ہیں۔ عقیدہ نمبر 41، تمام مخلوق اولین و آخرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز مند ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ بالکل نیاز مند کا معنی کیا ہے؟ محتاج ہے۔ تمام مخلوق اولین و آخرین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ بھی ہے۔ اب یہ بھی ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، لیکن میں آپ کو اس کا حدیث پاک کا ترجمہ جو ہے نا بتاتا ہوں، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید الناس یوم القیامہ۔ حدیث پاک بڑی زبردست ہے، ایک ہی حدیث پاک آپ یاد کر لیں یا اس کو سمجھ لیں، بس دل ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں تمام انسانوں کا سردار ہوں قیامت کے دن۔ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَا ذَاكَ، اور کیا تمہیں پتہ ہے کہ کیوں میں سرداری کیوں ہے؟ یجمع اللہ تعالی یوم القیامہ الاولین والآخرین فی صعید واحد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع کرے گا۔ فیقول بعض الناس لبعض ایتوا آدم، تو بعض لوگ ایک دوسرے کو بولیں گے آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ فیاتون آدم، تو وہ آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس۔ فیقول آدم نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، تو وہ کہیں گے آج میرے پاس نہیں آؤ، جاؤ جاؤ، مجھے آج اپنی جان کی پرواہ ہے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ کہیں گے میں نے گندم کا دانہ کھایا تھا نا، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں رب تعالیٰ سے کیا کلام کروں آج کے دن، تمہاری شفاعت کروں؟ میرے تو اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، جب تک وہ اوکے نہیں ہو جاتا، کلیئر نہیں ہو جاتا، تو میں بھلا کیسے بات کروں؟ ہاں، تو یہ کہیں گے آپ ہمیں کہاں بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے اذهب الى نوح، نوح کی طرف جاؤ۔ فیاتون نوحا علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فیقول لهم نفسی نفسی اذهبوا الى ابراہیم، وہ کہیں گے نفسی نفسی، آج کے دن مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، ابراہیم کی طرف جاؤ۔ وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی نا اور وہ کافر تھا، تو بس اپنی اس بات کو یاد کریں گے کہ میں نے ایسی دعا کر لی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا تھا کہ انہ لیس من اہلک، تو تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو اس بات کو وہ اپنی خطا شمار کریں گے
اور کہیں کہ میں نے بس مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس حیثیت میں کلام کروں، اور میں تمہاری شفاعت کروں، مجھے اپنا خیال آتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا تھا۔ فیاتون ابراہیم، تو ابراہیم یعنی خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فیقول له ابراہیم نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے جاؤ جاؤ کسی اور کی طرف جاؤ، مجھے اپنی جان کی یاد پڑی ہے۔ کہیں گے کہاں؟ بولیں گے موسیٰ کی طرف جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی عیسیٰ۔ اب یہ سارے اہل محشر جا رہے ہیں، جس نے حج کیا اللہ ہم سب کو حج کرائے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ایک کارنامہ ہے، حالانکہ صرف 30-35 لاکھ افراد کا مجمع ہوتا ہے، اور یہاں پر کون کون ہوگا میدان محشر میں؟ اولین و آخرین سارے ہی ہوں گے، اور جانور بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے۔ رش، گرمی، سورج 1.25 میل پر اور زمین تانبے کی، اور جسم جل رہے ہیں، اور اس میں ڈھونڈ رہے کہ کوئی ہماری شفاعت کر دے۔ شفاعت صرف اتنی بات کی کرنی ہے، کوئی جنت کی شفاعت نہیں کرنی۔ 25,000 سال تک تو سب کھڑے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کلام نہیں کرے گا کسی سے۔ کوئی کلام نہیں کرے گا، بس سب کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں، بس کھڑے ہی ہیں۔ سب لوگ تنگ آ جائیں گے اس انتظار سے، اور کہیں گے یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج وعدہ کیا تھا حساب لے گا، اس سے کوئی یہ کہہ دے کہ وہ ہمارا حساب لے لے، جو بنتا ہے کر دے ہمارے ساتھ، بھلے جہنم میں ڈال دے، ہمیں انتظار سے ہماری جان چھڑا دے۔ اس چکر میں سب لوگ آدم علیہ السلام کو ڈھونڈیں گے۔ پہلے تو آدم علیہ السلام کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام ہے؟ ہم تو نہیں پہچان سکتے آدم علیہ السلام کو۔ اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں آدم علیہ السلام کو تو ہم پہلے کس کو ڈھونڈیں گے؟ اپنے دادا پر دادا کو۔ ان سے بولیں گے چلے حضرت آپ کسی اپنے دادا پر دادا کو ڈھونڈیں، ان سے بولیں گے وہ اپنے دادا پر دادا کو ڈھونڈیں، اور ان سے بولیں گے وہ اپنے دادا پر دادا کو ڈھونڈیں، اور ان سے اوپر ہوتے 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 جس کسی نے بھی آدم علیہ السلام کو دیکھا ہوگا اس بندے کو ڈھونڈو جس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ سارے مل کے پہلے اس کو ڈھونڈیں گے، اپنے سے اوپر والے کو، پھر وہ اپنے سے اوپر والے کو، پھر وہ اپنے سے اوپر والے کو، پھر کرتے 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 کوئی شخص ملے گا جس نے آدم علیہ السلام کو دیکھنے والوں میں وہ شامل ہوگا، وہ لے کے جائے گا کہ ہاں چلو مجھے بھی یہی کام ہے، چلو چل کے بات کرتے ہیں آدم علیہ السلام سے بات۔ اب بتائیے کتنا مشکل کام ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے وہ بولیں گے نہ 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 میرے پاس آگے تمہیں فائدے کچھ نہیں، تم نوح کے پاس جاؤ۔ اب ان کو ڈھونڈو، نوح علیہ السلام کو پورا پروسیس وہی ہے۔ ایسے کو ڈھونڈو جس نے ان کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو، پھر اس کو دیکھو جس نے ان کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو، پھر وہ کرتے 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 نیچے آئیں گے تو پھر سال ہر سال کی مدت لگے گی کہ نوح علیہ السلام کو جا کے دیکھیں گے، لوگ دیکھیں گے، تھک ہار کے وہاں پہنچیں گے روتے دھوتے، وہ کہیں گے کہ نہیں میرے پاس آنے کا کوئی فائدہ نہیں، ابراہیم کے پاس جاؤ۔ ٹھیک وہی سارا پروسیس۔ تو دھکے کھاتے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، بھوک اور پیاس سے حال خراب، قیامت ہے بھائی۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، یہ کرتے 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 اب موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیں گے جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں تو نہیں کر سکتا، ہاں میں تمہیں ایسے شخص کے پاس بھیج دیتا ہوں جو یہ کر سکتا ہے تمہارا کام۔
آج کے دن سوائے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بات کرنے پہ راضی نہیں ہے آج. اب یہ کہیں گے کہ ہاں کس کے پاس بھیجتے ہو؟ بولو جاؤ احمد کے پاس جاؤ، محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. جب روتے دھوتے، دھکے کھاتے، پسینے میں ڈبکیاں کھاتے، زخمی زخمی لہو لہو سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آ جاؤ، یہ میرا ہی کام ہے، انا لہا، یہ میرا ہی کام، یہ میرا ہی کام ہے. اب یہ 10-15 ہزار سال کی محنت کے بعد، قیامت کے دن 50,000 سال کا ہے نا، تو 10-15 ہزار سال کی محنت اور شفاعت والے کو ڈھونڈنے میں ہو جائے گی. اب جب وہ شخص ملے گا جو کہے گا کہ ہاں میں تمہاری بات کرتا ہوں، تو سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں حمد و ثنا اور تعریفیں کرنا شروع کر دیں گے. واہ جی واہ، آپ نے وہ بات کر دی، دل خوش کر دیا، ہم کو تو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی، ہم کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور ہم کو ہمارا کام کرنے کی کسی نے حامی نہیں بھری. سب نے بولا بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم میرے پاس سے تو جاؤ، مجھے تو آج اپنی پڑی، تم میرے پاس سے جاؤ، میری جان چھوڑ دو، جاؤ یہاں سے کسی اور کے پاس جاؤ. ایسے میں کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں ادھر آؤ میں تمہارا کام کرتا ہوں، کیسی ڈھارس ہوگی؟ اس وقت اولین و آخرین سب کے سب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے. اس کو کہتے ہیں مقام محمود، حمد کا مقام، تعریف کا مقام، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے پہنچیں گے اور رب کی بارگاہ میں 7 دن کے برابر سجدہ کریں گے، جتنا دنیا میں 7 دن ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے. فرماتے ہیں کہ وہ تعریف میں آج نہیں کر سکتا، آج مجھے وہ علم نہیں ہے، وہ باتیں مجھے نہیں پتہ، وہ الفاظ مجھے آج نہیں آتے جو اللہ تعالیٰ اس دن مجھے سکھائے گا. میں ایسے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اور روؤں گا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہ مالک تیرے بندے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تو ہم سے بات تو کر، تو بات ہی نہیں کر رہا ہم سے، جو حساب لینا ہے لے، جس کو جنت دینی ہے دے، جس کو دوزخ دینی ہے دے، لیکن ہم سے بات کر لے. اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. یہ شفاعت کبریٰ جنت کی شفاعت نہیں ہے، یہ حساب کتاب کی شفاعت ہے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا دیا جائے گا، اور اس جھنڈے کے نیچے سارے لوگ ہوں گے، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام بھی اس کے نیچے ہوں گے، اور سب آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آج کے دن تو، آج کا دن آپ کا ہے. آج کا دن جیسے ہم یہاں پہ بلا تشبیہ کہہ دیتے ہیں نا مین آف دا میچ، تو مین آف قیامت اگر کسی کو کہا جائے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سردار قیامت، قیامت کے دن سرداری ظاہر ہوگی، سردار تو وہ ہمیشہ سے ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم کرنے میں یہ حکمت ہے، ایک ہی بڑی حکمت ہے اس میں، کہ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا محبوب کون ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے، شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کہ جو کام 1 لاکھ کم و بیش 24,000 یا پتہ نہیں کتنے انبیاء کرام کرنے کی جرت نہیں کرتے، ہمت نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہے سب پر. باقیوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا، نبیوں سے نیچے تو بات ہی نہیں ہے.
اللہ کے پیاری مخلوق، پسندیدہ نفوس قدسیہ، وہ خاموش ہیں اور اللہ کے خوف کے سامنے دم بخود ہے، وہ خاموش ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد کا جھنڈا عطا ہوگا، جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لوگ جو کلمات کہیں گے، کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے میرے مولا سے ان سے حساب لے لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، ٹھیک ہے میزان لگاؤ، ترازو اتارا جائے گا اور ترازو قائم کیا جائے گا۔ جنت کو وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، اور جہنم کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا۔ 70,000 فرشتے اس کو لگام میں، آگ کی لگام میں ڈال کے کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ ایک بپھرے ہوئے جانور کی طرح، اس کی چونچ ہوگی، اس کی آنکھیں ہوں گی، اس کے میں شعلے نکل رہے ہوں گے، اور وہ اس میں سے کڑکدار آوازیں آ رہی ہوں گی، جیسے سمندر کی لہریں جب آتی ہیں تو کڑکدار آوازیں ہوتی ہیں اس میں۔ وہ آگ کا سمندر ہے، اس میں جو لہریں ہوں گی وہ دیکھنے والے ہی دیکھیں گے، اور جب وہ سامنے آئے گی سب اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ آج کے دن مجھے اس سے بچا، کیونکہ وہ اللہ کے غضب کو ظاہر کرے گی، اللہ کے غضب کو ظاہر کرے گی۔ سارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اب میزان کو لگا دیا گیا، فرشتے نازل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے آدم اپنی اولاد میں سے نیکوں اور بروں کو الگ کرو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ تو آپ عرض کریں گے میرے مولا کتنے میں سے کتنے؟ فرمایا جائے گا 1000 میں سے 999 مجرم ہیں، ایک بندہ صحیح ہے، تو مجرموں کو الگ کر دو۔ اس وقت جب آپ مجرموں کو الگ کر رہے ہوں گے، اس کو کہا جاتا ہے بڑی گھبراہٹ کا وقت، فزع اکبر، جس کے بارے میں آتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ صحابہ، میرے نبی کے صحابی وہ ہیں جن کو بڑی گھبراہٹ کے وقت کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، ان کو بڑی گھبراہٹ کے وقت کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اس کا جو احوال بیان کیا کہ رب تعالیٰ نے عوام الناس کے لیے، کہ وہ وقت ہوگا کہ بوڑھے بچے جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، اپنے ہوش میں نہیں ہوں گے، وہ بغیر کپڑوں کے ہوں گے۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن پھر لوگوں کو ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی جب کپڑے نہیں ہوں گے تن پر؟ فرمایا کہ اس وقت ان کو جس بات کی پریشانی ہوگی وہ ان کو کسی اور طرف توجہ نہیں کرنے دے گی۔ جب جنت سامنے ہو اور دوزخ سامنے ہو اور نامہ اعمال تل رہا ہو کہ میں ادھر جاؤں گا یا ادھر جاؤں گا، تو کس کو دیکھنے کی فرصت ہوگی؟ کہاں دیکھے گا وہ؟ اس وقت سارے اولین و آخرین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے،
انا سید ولد آدم ولا فخر، فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن میں اس کو فخریہ نہیں کہتا، بطور شکر کہتا ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، قیامت کے دن ہر ولی نبی اور یعنی مرسل کو میری حاجت ہوگی، میں اس بات کو فخر کے طور پر نہیں کہتا، لوگوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا، لیکن میں اس بات کو بطور فخر نہیں کہتا، شکر کے طور پہ بیان کرتا ہوں اللہ نے مجھے یہ سب عطا کیا۔ اب بتاؤ جس کو ایسی ایسی نعمتیں ملی ہیں وہ دنیا کی کسی چھوٹی موٹی نعمتوں کو کیا توجہ فرمائے؟ فرمایا میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ سونے کے ہو کے چلے، سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلا کریں۔ تو یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ دنیا کے سونے کے پہاڑ، ارے دنیا اتنی سی، سونے کے پہاڑ اتنا سا، آقا کی شان اتنی بڑی اتنی اونچی، وہ مالک جنت ہے جی، تو دنیا کے یہ چھوٹی موٹی پہاڑیاں لے کے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے اس کو ظاہری کبھی نہیں کیا، کبھی پہاڑ اپنے ساتھ نہیں چلایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا اگر میں چاہوں تو لو شئت لصارت معی جبال الذهب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلے، لیکن کبھی نہیں فرمایا، کبھی سونے کا پہاڑ اپنے ساتھ لے کے نہیں چلے، سونے کی تھیلی تک نہیں رکھتے اب اپنے پاس۔ کیوں کہ جو بہت بڑا ہوتا ہے نا اس کو چھوٹی چھوٹی نعمتیں گنتا ہی نہیں ہے، وہ توجہ ہی نہیں کرتا، توجہ ہی نہیں کرتا وہ۔ اب جنت جو ہے وہ جنتی سونے، جنتی چاندی، جنتی یاقوت، جنتی ہیروں سے بنی ہوئی ہے، ادنا سے ادنا جنت بھی سرکار اس کے بھی مالک ہیں، اور اوپر کی جنت فردوس اس کے بھی مالک ہیں، جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے بھی مالک ہیں۔ تو ان کے نظر میں دنیا کی کسی نعمت کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نہ وہ اپنے خاص غلاموں کے لیے دنیا کی اس نعمتوں کو پسند کرتے ہیں، جو ہم روتے ہیں نا غربت غربت، اور تھوڑی سی نعمت حاصل ہو جاتے تو ہم تکبر کرتے ہیں، او مجھے یہ مل گیا وہ مل گیا فلانا، ارے بھائی اتنی سی بات پہ کیا خوش ہو رہا ہے یار؟ تجھے تو سرکار جنت کا ایک جو ہے نا عظیم حصہ کا مالک بنانے والے ہیں، تو یہاں پہ رہ کر اتنی چھوٹی سی بات پہ خوش ہو گیا، یہ تیرے لیے ہے ہی نہیں، چھوڑ دے اس کو، کفار کے لیے ہے یہ۔ اسی میں آخر میں کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی امت کی شفاعت کرواؤں گا اور میں اپنی امت کو پل صراط پہ سے گزروا رہا ہوں گا، سارے نبی جو ہے پل صراط پہ سے پار کر کے، کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، پل بنا ہوا 3000 سال کا رستہ ہے۔ فرمایا جب میں اپنی امت کو پل صراط پہ سے پار کروا رہا ہوں گا، اس پار نبی سارے انبیاء کرام اس پار پہنچ چکے ہوں گے، سامنے جنت ہوگی، تو جنت میں نہیں جائیں گے، انتظار کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری امت تو پل کے اس طرف ہے، میدان محشر میں ہے، اور وہ تو ہم پر ایمان لائے تھے، اب ہم ان کی مدد تو کچھ کر نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ شفاعت تو آج محمد کے سر ہے، شفاعت کے سہرا محمد رسول اللہ کے سر ہے آج تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپس میں سارے مل کے مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ پھر انہی سے کرواؤ شفاعت اپنی امت کی بھی۔ تو وہ آئیں گے مختصراً یہ کہ آ کر عرض کریں گے سرکار آپ اپنی امت کی شفاعت کر رہے ہیں تو ہماری امت کی بھی شفاعت فرما دیں۔ سرکار فرمائیں گے اچھا بھی رک جاؤ ذرا، میں اپنی امت سے فارغ ہو جاؤں پھر تمہاری بات کرتا ہوں۔ اب بتائیے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا
تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو ایسے کو ہم اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے آقا کا کہ جن کا کوئی مثل و مثیل ہی نہیں ہے، جن کا کوئی انبیاء کرام میں ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں سارے انہی کا دم بھرتے ہیں۔ شعر ہے نا بڑا پیارا، نظروں میں کتنی ہیج ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں ہیں وہ بڑی عرفہ و اعلیٰ ہیں، وہ قیامت کے دن ظاہر ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ آج کچھ ظاہر نہیں ہوتا، آج تو دلیلوں پہ لوگ جاتے ہیں۔ ارے دلیل کو چھوڑو، دل سے پوچھو اپنے۔ دلیلیں تو بدلتی رہتی ہیں، اور دلیل ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ دلیل عقل سے، اور عقل بہت چھوٹی ہے۔ مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے دل چاہیے، دلیل نہیں۔ اتنا سمجھ لیں کہ جو اللہ، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، یہ اس کے پیارے ہیں، ان کو ناراض کر کے اس کو خوش نہیں کیا جا سکتا کسی قیمت پر۔ اس کو خوش کرنا ہے تو ان کو راضی کرنا پڑے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور ان کی خوشنودی، ان کے عشق و محبت عطا فرمائے، اور روز افزوں اس میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو فرمائے۔ سرکار تو سب کو بچا ہی لیں گے یار، جو بھی محبت سے کلمہ پڑھتا ہے ان کا سب کو جو نا بچا لیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، سرکار کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ شرمندہ ہو کر نہ آ جائیں سرکار کی بارگاہ میں، سرخرو ہو کے جائیں نا تو مزہ آتا ہے، فزت برب الکعبہ کہہ کے جائیں تو مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولا علی کے ان الفاظ کے صدقے کہ انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ، جب وہ شہید ہونے لگے کہا فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جو کلمہ پڑھا تھا بچپن میں 8 سال میں، آج اس عہد کو وفا کر کے جا رہا ہوں۔ تو ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس عہد پہ قائم ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تملیک ملک الملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا۔ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا مالک سمجھتے ہیں، اس طرح سے کہ رب تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا مالک اپنے حبیب کو بنایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں محبت سے ماننے والا بنائے، مجبوری میں نہیں کہ کیا کریں جی اب اور کیا کریں، کلمہ پڑھنا پڑ رہا ہے معاذ اللہ، تو ایسا ایمان مقبول نہیں ہے۔ یہ تو منافقوں والا طریقہ ہے۔ ہم تو خوش ہو کے مانتے ہیں کہ چلو شکر ہے جی، ہمارے وہ نصیب ہے کہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہم کو نصیب ہو گئی یار۔ اگر ہم کسی اور نبی کی امت ہوتے تو کبھی کے تباہ و برباد کر دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے